العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيدنا وسيد الكونين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور کتنا ڈرو؟ جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر آگے جملہ ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو خبردار مرنا مت مگر اس بات کو ہمیشہ اپنی زندگی میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں بسائے رکھنا کہ جب بھی مرنا تو مسلمان مرنا۔ عزیزان گرامی، مسلمان مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک اصطلاحی زبان ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو نہ مرنا مگر جب بھی مرنا تو مسلمان مرنا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ مسلمان کہتے کس سے ہیں؟ تو آج کے زمانے میں جو جوانوں کو اور جو عام طور پہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ پڑھے تو پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو خبردار تم مرنا مت، ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر جب بھی مرنا تو اس بات کو یاد رکھنا کہ مسلمان ہو کے مرنا۔ عزیزان گرامی، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ ہم آپ سے یہ کہیں اے 10ویں پڑھنے والوں، 12ویں بھی پڑھنا، اور ایسے پڑھنا کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اے 10ویں کلاس میں پڑھنے والوں، 12ویں بھی پڑھنا اور ایسے پڑھنا کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو جاؤ، ایسے پڑھنا۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ بھائی صاحب پہلی کلاس بھی پڑھ لینا، کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اگر میں کسی سے ایسے کہوں اے 10ویں پڑھنے والوں، 12ویں بھی پڑھ لینا اور ایسے پڑھنا جیسے پڑھنے کا حق ہے، اور پھر میں یہ بھی کہوں کہ پہلی بھی پڑھ لینا، یا چلو 10ویں 12ویں کہاں ہے، ہم نے یہ کہہ دیا اس کو اچھی طرح ایک دم آسان سے ایک دم نزدیک لا کے اے 2ری کلاس میں پڑھنے والوں، 3ری بھی پڑھ لینا اور ایسے پڑھنا جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہوں کہ دیکھو پہلی بھی ضرور پڑھنا، اور پہلی پڑھے بغیر اسکول سے باہر مت جانا۔
تو آپ کہیں گے مول صاحب شاید آپ کو گنتی نہیں آتی، پہلے آتی ہے، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں اے دوسری میں پڑھنے والوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری میں ہے آلریڈی وہ پہلی پڑھ چکا ہے، پاس کر چکا ہے، تب دوسری میں آیا ہے۔ اب آپ یہ کہیے کہ دوسری کے بعد تیسری پڑھیے، تیسری کے بعد چوتھی پڑھیے، پھر سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ جب یہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، یعنی پہلے آپ ایمان تو لا چکے، بات تو اس سے ہو رہی ہے جو ایمان لا چکا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اب جو ہے تم ایمان تو لا چکے ہو تو اب تقوی اختیار کرو، اور وہ بھی ویسا کہ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو مرنا مت مگر مسلمان ہو کے مرنا۔ جب کوئی صاحب ایمان ہے تو مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ جب اگر کوئی انسان صاحب ایمان اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ مخاطب ہی اس سے ہے کہ جو ایمان والا ہو۔ پھر اس کے بعد تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ دیکھو ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پہ جو لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور محمد الرسول اللہ پڑھو تو مسلمان ہو گئے، یہ وہ والا اسلام ہے کہ جو ظاہری اسلام ہے، ظاہری اسلام ہے۔ اگر ہم یہ مانیں کہ یہی اسلام ہے تو پھر یہ جو آیت ہے یہ تھوڑی مشکل اور پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے کہ اگر وہ آلریڈی پہلے مسلمان ہو چکا اور صاحب ایمان کہا جا رہا ہے، تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے، پھر یہ کیسی زبردستی ہے کہ مسلمان ہو کے مرنا؟ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ دیکھو صاحب ایمان ہونے کے بعد تقوی کا درجہ بلند ہوتا ہے، مگر اس سے اور آگے بڑھتے ہو تو جس کے بعد ایک جگہ اور بھی آتی ہے جہاں تم میں حقیقت اسلام آ جاتا ہے، حقیقت اسلام آ جاتا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب اب اس کو ذرا سمجھانے پڑے گا، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کسی کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اور پتہ چلا کہ ماں باپ کا کہنا بھی نہیں مانتے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول، اب بار بار میں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ظاہری دائرے اسلام میں آنے کے بعد وہ کام بھی کر لے جاتے ہیں جو انہیں حقیقتاً اسلام میں آنے کے بعد نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیوں کر رہا ہے وہ یہ کام؟ اس لیے کہ اسے حقیقت اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر حقیقت اسلام سمجھ لیتا، یعنی وہ ایمان کے درجے پہ بلند ہو جاتا، پھر وہ تقوی اختیار کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو غلطیاں کر رہا ہے، کبھی غلطی سے کبھی جان بوجھ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی وہ مرحلہ ایمان پہ نہیں آیا، ابھی اس کے اندر تقوی داخل نہیں ہوا۔ جب وہ بلند معیار ایمان پہ آ جائے گا، اس کے بعد اس کے اندر تقوی بھی آ جائے گا۔ اب جو تقوی آ جائے گا تو اب وہ اسلام کے دائرے میں آ جائے گا جہاں نہ جھوٹ ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ کسی کی چغل خوری ہوگی، نہ کسی کو پریشان کرنا ہوگا۔ دیکھو اسلام جو کہہ رہا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرنا تو اپنے آپ کو اس حالت پہ لے آنا کہ تم ہر حالت میں، یعنی تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارا منہ، تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس موجود ہے یہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کر چکے ہوں۔ جب تم یہاں پہنچ جاؤ تبھی تو سمجھ آیا، ورنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے تو آج کتنے مسلمان ہیں جو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر ویسا ہی مسلمان مرنا ہو تو اس کے لیے ایمان کی کیا ضرورت، اس کے لیے تقوی کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب یہاں جو دعوت دی جا رہی ہے اس سے بلند چیز ہے۔ ذہن گرامی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو ہرگز مرنا مت مگر مسلمان ہو کے مرنا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھو اگر کوئی انسان، وَمَن يَبْتَغِ، میں کا مطلب ہوتا ہے جو بھی، اگر کوئی بھی میدان قیامت پہ آ گیا اور وہ میدان قیامت پہ اس طرح آیا کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا سہارا لے کے پہنچا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اچھا، اللہ نے دنیا میں بھی کہہ دیا، آخرت کے بارے میں بتا دیا۔ دنیا میں کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور آخرت کے بارے میں ابھی جو میں نے آیت پڑھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ مثلا یہ تو اللہ کے پاس پہنچنا مقصود ہے، چاہے کسی بھی راستے سے پہنچ جاؤ، ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزار لو، یہی بڑی بات ہے۔ غلط بات ہے یہ، قرآن کہہ رہا ہے غلط ہے یہ۔ پہنچنا مقصود تو ہے، لیکن اس راستے سے پہنچنا ہے کہ جس راہ نے بلایا ہے۔ اگر کوئی اور راستہ لیا تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نہ فرماتے۔ 8ویں امام فرماتے لا الہ، فرماتے دیکھیے یہ حدیث وہ جو مشہور ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، اور یہاں تک کہ آگے تسلسل کے ساتھ رسول خدا، اور رسول خدا نے جبریل سے، اور جبریل نے اللہ کے پاس یہ پیغام لا کے رسول کو دیا۔ کیا دیا؟ کہا جا کے سنا دو یہ کہ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ جو قول لا الہ الا اللہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں اس کی توضیح کی ہمارے 8ویں امام نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار۔ لا الہ الا اللہ میرا ایک مضبوط قلعہ ہے، فمن دخل حسنی، اور جو بھی میرے اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا، امن من عذابی، تو وہ میرے عذاب سے امان یافتہ ہو گیا، اسے امان مل گئی، اب اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اچھا جی، ایسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لو عذاب سے بچ جاؤ گے؟ پھر تو نہ جانے کتنے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، بہت سے تاریخ میں بہت سے لوگ ہیں۔ ارے میں کیا لا الہ الا اللہ کی کیا بات کروں، آئیے میدان کربلا میں دیکھیے، کہتے ہیں کہ اس میں نہ جانے کتنے تو حافظ قرآن تھے، اور اس میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے قرآن میں۔ جب لا الہ الا اللہ قرآن میں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، بلکہ یہ کہنے والے موجود ہیں کہ اے شمر جلدی تیرا کام تمام کر، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اب جب نماز ہے تو لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور جب لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا تو پھر امان مل گئی عذاب خدا سے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، گول گول بات ہو گئی۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے، پڑھ لو تو امان مل گئی عذاب سے، اور دوسری طرف وہی لوگ کربلا کے میدان میں نہ جانے کیا کیا کرتے نظر آ رہے ہیں، پوری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ جو پڑھنا ہے وہ ایسے ہی زبانی نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے بہت سارے شرائط ہیں۔ 8ویں امام علیہ السلام جب اس بات کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ شرطہا و شروطہا، یاد رکھنا صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری شرطیں ہیں، شرائط ہیں اس میں۔ اور پھر کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، یعنی لا الہ الا اللہ سے انسان شروع کرے، اور اس کے بعد جیسے جیسے اللہ بتاتا جائے، مثلا اللہ اگر آدم کو بھیجے تو آدم کو مانے، نوح کو بھیجے تو نوح کو مانے، ابراہیم کو بھیجے تو ابراہیم کو مانے، موسیٰ کو بھیجے تو موسیٰ کو مانے، عیسیٰ کو بھیجے تو عیسیٰ کو مانے، یہاں تک کہ جو میں اس زمانے میں جو میں خود آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، یعنی 8ویں امام علیہ السلام کہتے ہیں وَشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، یعنی اگر کوئی آدم سے چلے اور اس زمانے تک آ جائے اور اگر پچھلی تمام حجتوں کو مانے، اگر مجھے نہ مانے تو اس نے شرط پوری نہیں کی، اور جب شرط پوری نہیں کی تو اس کا لا الہ الا اللہ کسی کام کا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لے مر محمد و آل محمد۔
اب وہ لا الہ الا اللہ کسی کام کا نہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا نام نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری شرائط ہیں کہ انسان جب لا الہ الا اللہ پڑھے. دیکھیے لا اکراہ فی الدین قرآن مجید میں آیت ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ مثلا ایک آدمی ایک نمازی دوسرے بندے کو کہہ رہا تھا بھائی اذان ہو رہی ہے چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے. اس نے کہا سنا نہیں قرآن میں آیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو مجھے کیوں زبردستی لے جانا چاہتے ہو؟ غلط استعمال آیت کا، آیت کا غلط استعمال. کیا مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہ بننا چاہے تو تم اسے زبردستی مسلمان بنا نہیں سکتے. یہاں زبردستی نہیں ہے، اس کو سمجھانا، دین کی دعوت دینا. بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ زبانی دعوت سے زیادہ تم اپنے عمل سے دعوت دو، خود بخود بندے تمہاری طرف کھینچے چلے آئیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں کو شاید ایسی توفیق نہیں ملی ہے، جن کو ملی ہے اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عنایت فرمائے. ورنہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں کیا تھا؟ پیغمبر اکرم کی زندگی میں یہی تو تھا کہ پیغمبر اپنے عمل سے دعوت دیتے تھے، اور جب عمل سے دعوت دیتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ پیغمبر کے بارے میں غلط ایڈورٹائزمنٹ کیا کرتے تھے وہ خود پیغمبر کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے تھے. لیجیے بات آ گئی تو ایک واقعہ بیان کر دوں. مکے کا واقعہ ہے. پیغمبر اکرم کو حکم ہو گیا کہ اعلان نبوت کر دو. اعلان نبوت کے پہلے ڈھیر سارے واقعات ہیں. اعلان نبوت سے پہلے اللہ نے پیغمبر سے کہا تھا بولنا نہیں ہے کہ تم نبی ہو، خاموش تبلیغ کرنی ہے. لیکن اے میرے حبیب زمانہ بڑا خراب ہے، یہاں اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں. تمہاری خاموش تبلیغ ایسی ہو، اور پیغمبر نے ایسی تبلیغ کی کہ جہاں لوگ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہ کرتے ہوں وہاں محمد کے نام کی قسمیں کھانے لگے. جہاں ایک دوسرے کے پاس امانت نہ رکھتے تھے وہاں پیغمبر کے پاس لوگ آ کے امانت رکھنے لگے. یہ بات تب ظاہر زیادہ ہوئی کہ جب پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو اس وقت اپنے بھائی کو جب بلایا اور کہا کہ سو جاؤ میرے بستر پہ، تو ایک ذمہ داری اور دی. ذمہ داری دیکھو علی، مدینہ تب تک نہ چھوڑنا جب تک جن کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں انہیں ایک ایک کو پہنچانا دو. یعنی سوچیں ذرا، پیغمبر کی خاموش تبلیغ کا اثر یہ تھا کہ جو لوگ محمد کو پیغمبر ماننے کو تیار نہیں تھے وہ اپنی امانتیں محمد کے پاس رکھ جایا کرتے تھے. بڑی بات ہے، جو آپ کو مانے نہیں وہ آپ کے پاس امانت رکھ جائے. کہنے کا مطلب شاید یہ تھا اے محمد ہم اپنی عادتوں سے مجبور ہیں، ورنہ آپ تو ہو ایسے کہ آپ کے نام کی قسمیں کھائی جائیں. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد پر. مکے کا واقعہ، پیغمبر جا رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت ہے. وہ بوڑھی عورت بیچاری کہیں سے لکڑیاں جمع کر کے لے آئی اور اس نے جو گٹھر بنایا اب اس گٹھری کو اٹھا نہیں پا رہی. ہمارے پیغمبر کا وہاں سے گزر ہوا. اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بوڑھی عورت بیچاری وہ گٹھری اٹھانا چاہ رہی ہے مگر اٹھا نہیں پا رہی ہے. تو جب اٹھا نہیں پا رہی ہے تو پیغمبر نزدیک گئے، نزدیک جا کے سلام کیا. اس کے بعد کہا کہ اے بزرگ عورت اگر اجازت ہو تو میں آپ کی مدد کروں. تو بوڑھی عورت نے یہ سوچا کہ ہاں جب میں مدد کے لیے کہوں گی تو یہ گٹھر اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دیں گے. توقع اس نے یہ کی. لیکن ہوا یہ کہ جب اس نے ہاں کہا تو پیغمبر نے گٹھری اٹھا کے اپنے سر پہ رکھی اور اب یہ گٹھری لے کے خود چلے. بوڑھی عورت سوچنے لگی ایسا شریف النفس انسان، ایسی مدد کرنے والا انسان میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا. اب خیر وہ بوڑھی عورت تھی اور وہ کہتے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یا خیر گجراتی میں کہوت سے دوڑવું ને ઢાળ મળ્યો.
કોઈ માથે મૂકી દે નહીં કરતા બહેતર છે સાથે લઈને ઘરે પહોંચાડી દે તો વાત જ શું છે. સમજ ગए? સલવાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. तो हुआ ये कि पैगंबर ने अपने सर पे उठा लिया, पैगंबर ने खुद उठा लिया, गट्ठर खुद उठाया, और उठाने के बाद अब जो चले तो वो बूढ़ी औरत उनसे इतनी ज्यादा मुतासिर हुई कि बूढ़ी औरत ने चलते चलते एक बात कही, कहा ऐ जवान, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा शुक्रिया, मगर चूंकि मेरे पास कुछ देने के लिए तुम्हारे पास तुमको कुछ दूं मेरे पास कुछ है नहीं, क्या दूं मैं तुम्हें? तो कहती है कि चूंकि मेरे पास देने के लिए कुछ पैसा वगैरह या कोई ऐसी चीज मेरे पास है नहीं कि मैं तुम्हें दूं, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक नसीहत करूं. तो पैगंबर अकरम खुद फरमाते हैं कि हिकमत इल्म मोमिन का खोया हुआ खजाना है, जहां से मिल जाए वहां से ले लो. तो पैगंबर को अगर कोई देगा तो पैगंबर मना करेंगे? नहीं. उन्होंने कहा हाँ, बयान कीजिए, आप क्या कहना चाहती हैं? कहा कि ऐ जवान, मैंने सुना है कि मक्के में एक जवान है जो सबको अपने दीन की तरफ बुलाता है. मक्के में एक जवान ऐसा है कि जो लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाता है, और जो उसकी बात सुनता है वो उसकी तरफ मायल हो जाता है और फिर उसी का बन जाता है. मैं तुम्हें ये नसीहत करना चाहती हूं कि देखो, अगर कभी तुम्हें वो जवान मिल जाए तो तुम उसकी बात न सुनना, उसके करीब मत जाना. साने गिरामी देखें आप, वो कहती है करीब न जाना, उसकी बात मत सुनना, वरना तुम अपने अजदाद के दीन को भूल के तुम उसकी तरफ मायल हो जाओगे, तुम भी उसकी वजह से हो जाओगे. पैगंबर सुनते रहे, वो कहती रही, और यहां तक के उसकी मंजिल तक पहुंच गए और ले जाके उसका गट्ठर वहां रख दिया. और रखने के बाद कहा, ऐ बुजुर्ग औरत, आपने जिस जवान के बारे में बात की है वो कोई और नहीं, मैं खुद हूं, कि जो मैं सबको इन हजारों खुदाओं से, इन सैकड़ों खुदाओं से दूर करके एक खुदा की दावत देता हूं कि इन खुदाओं को न मानो कि जिन्हें तुम खुद बनाते हो, खुद मिटाते हो. उस खुदा को मानो जो वहदहू ला शरीक है, जो इस कायनात को पैदा करने वाला है, जिसने हमें और आपको पैदा किया है. एक मर्तबा जब ये मोहतरमा, ये बुजुर्ग औरत जब ये बातें सुनती है तो वो कहती है, सुनो, अब तक तो मैं उस जवान के लिए अपने दिल में अनाद रखती थी, जैसा कि मैंने खुद तुमसे कहा तुम उसके नजदीक मत जाना, मगर अगर तुम्हारा दीन ऐसा है कि जो मैं तुम्हारे अमल में देख रही हूं तो फिर देर न करो, मुझे अपने दीन की दावत दो, मैं खुद तुम्हारे दीन पे आने के लिए तैयार हूं. सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद. कलमा पढ़वाओ मुझे, अपने दीन को बताओ क्या होता है. साने ग्राम ये है, ये जबानी दावत नहीं है, ये वो दावत है जो अमल से है. यानी उस बुजुर्ग औरत ने ये तवक्को नहीं की थी कि कोई ऐसा हो सकता है कि जो मेरी ऐसी मदद करे. खैर, अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है रास्ते फराहम हो जाते. तो वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ा जा रहा है, जिसे लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं और फिर अपने रास्ते पे जैसे चलते हैं वैसे चलते रहते हैं, वो इस्लाम नहीं है. वो इस्लाम की इब्तिदा है, वहां से एंट्री है. अब उसके बाद सारे मराहिल होते हैं. वहां जबरदस्ती नहीं है कि नहीं किसी को पकड़ के ले आओ, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह. नहीं, इस्लाम में हरगिज इसकी इजाजत नहीं है. हाँ, उसको अमली ऐसी दावत दो कि वो खुद मुतासिर हो जाए. हमारे अइम्मतुल हुदा मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई बस्ती 1,00,000 इंसान की हो, अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह करे हम ऐसे हो जाएं. वो एक दुआ करते ना, खुदाया
امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. کیا مطلب ہوا؟ ہمیں ان کی گنتی میں گن لے کہ جو ان کے ناصر ہیں ہم بھی ان کے ناصر ہو جائیں. بہت سے علماء اس کی ذرا مختلف الفاظ میں دعائیں کرتے ہیں. ایک لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے، خدا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ان کے انصار میں شامل ہو جائیں. شمار فرما الگ ہے، وہ چاہے تو اپنے رحم و کرم سے شمار کر لے، مگر چہ بہتر کہ اگر ہم ایسے ہو جائیں کہ جب لاکھوں کا مجمع ہو اور امام چاہے کہ کسے اپنا انصار و ناصر و مددگار بنانا چاہے تو وہ کہہ سکے فلاں تو آ جا. معصوم فرماتے ہیں اگر کہیں 1,00,000 کی بستی ہو اور اس میں پوچھا جائے کہ سب سے بہترین انسان کون ہے، اور اس میں اگر ہمارا کوئی چاہنے والا رہتا ہو تو اس کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جب پوچھا جائے کہ 1,00,000 میں سب سے اچھا انسان کون ہے تو کہنے والا یہی کہے کہ فلاں ابن فلاں جو جعفر صادق کا ماننے والا ہے. پھر وہ لا الہ الا اللہ جو پڑھ رہا ہے اس کو کیا کریں گے؟ جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے گالیاں بھی بول رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے خرابیاں بھی کر رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے. آئیے پھر اپنی بات پہ واپس آتے ہیں. بے شک وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. مگر اس نے اگر خالی ایسے ہی اگر دھرمشالہ کھولی ہو کہ نہیں وہاں ٹھیک ہے جیسے جو کرنا ہو کرو اس کے بعد آ جانا، جنت تو ہے ہی اپنی خالی، میرے پاس تو ہے وہ کن فیکون والا مسئلہ، جتنی چاہو گے تمہارے اسٹوما کے جیسا بڑھاتا چلا جاؤں گا. تم آج 1 روٹی کھاتے ہو کل 5 کھاتے ہو تو تمہارا یہ بڑھ جاتا ہے، پھر 10 کھاتے ہو پھر اور بڑھ جاتا ہے. ہم بھی جنت کو اتنا لمبا چوڑا کر دیں گے جتنوں کو آنا ہو آ جاؤ، کن فیکون ہے ہمارے پاس کن. اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں. معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جنت جو ہے نا وہ تمناؤں سے نہیں ملتی ہے، عمل سے ملتی ہے، تمنا سے نہیں ملے گی. اللہ نے شرط لگائی ہے جنت میں آنے کی، ایسے ہی نہیں. ہاں معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے. یہی باتیں ہو رہی ہیں آج کل ہمارے یہاں. معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بے شک تیار ہے. اور ایسے اس نے بہانے بنائے ہیں، عجیب بہانے ہیں کہ انسان سوچے تو صحیح کہ کیا بہانہ ہے. قسم سے پریشان ہو جائے انسان کہ اللہ کیسے معاف کرتا ہے، کس طرح معاف کرتا ہے. ابھی کچھ جوانوں سے بات ہو رہی تھی، میں نے کچھ جوانوں سے یہ کہا تھا کہ بچوں دیکھو ثواب لینے کا کوئی بھی موقع خالی نہ جانے دو، جہاں سے جیسے بھی ثواب لے سکو. یعنی ثواب لینے کا مطلب ہر وہ کام کر لو جس سے تمہارا خدا راضی ہو جائے، تبھی تو ثواب دے گا نا، ناراض ہو کے تھوڑا دے گا. یعنی وہ کام کرو جس سے ثواب ملے، یعنی اللہ راضی ہو. جب اللہ خوش ہوگا تو ثواب دے گا، ورنہ کہیں ملا ہے گالیاں دینے ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. سبحان اللہ بولنے سے ثواب ملتا ہے؟ بے شک ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، گالیاں دینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو ثواب کا ماحصل یہی ہے، ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوا. دیکھیے کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں. اگر کوئی انسان نماز پڑھنے بیٹھے اور نماز تمام کرے، یہ بزرگ بہتر جانتے ہیں، یہ ان جوانوں کے لیے شاید جن کو پڑھنے کا وقت نہیں ملا. اگر کوئی انسان نماز پڑھنے بیٹھے، نماز تمام کرے اور جس حالت میں بیٹھا ہو اسی حالت پہ باقی رہے، اور اس کے بعد بہت کچھ اعمال ہیں، میں صرف ایک بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان نماز تمام کرے اور جس حالت میں بیٹھا ہو، اگر بیمار ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، تندرست ہے بیٹھ سکتا ہے، اور وہ ویسے ہی بیٹھا رہے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اپنے پیروں کو نہ ہلائے، اٹھ کے کہیں اور چلا نہ جائے، ویسے ہی بیٹھا ہے. اور بیٹھے بیٹھے اگر 3 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، اگر یہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، آنکھیں کھولو کتاب پڑھو، گجراتی میں ہے اپنے پاس مجموعہ علامہ حاجی ناجی، دیکھیں اس میں آپ کو مل جائے گا. اس میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی انسان
اس طرح بیٹھ کے اگر یہ 3 مرتبہ یہ کلمے پڑھتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کثیر ہو، کثیر تعداد میں ہو۔ اس پہ جو الفاظ لکھے ہیں وہ آپ خود پڑھیے گا، ایسا نہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس بہانے آپ کھولیے ذرا، پڑھیے، یعنی ڈھیر سارے گناہوں کو اللہ صرف ان 3 کلموں پہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، اس سے آگے کی بات کروں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان ہاتھ میں خاک شفا لے، خاک شفا کی تسبیح لے، اب پلاسٹک کا زمانہ آ گیا، کیا کرے انسان جو ہے وہ فیسلٹی ڈھونڈتا ہے، خاک شفا کی تسبیح ٹوٹ جلدی جاتی ہے، دانے ٹوٹ جاتے ہیں، 100 پورے نہیں ہوتے ہیں، پڑھنے بیٹھے تو یہ لگتا ہے الحمدللہ پورا ہوا کہ نہیں، اللہ اکبر پورا ہوا کہ نہیں، سبحان اللہ پورا ہوا کہ نہیں، اس شک میں انسان رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس نے کیا کیا؟ خاک شفا کی تسبیح چھوڑ دی، ہے نا؟ یہی تو ہوا نا، جو چیزیں مفید تھی پہلے مگر اس میں چونکہ تکلیف زیادہ تھی، انسان نے اسے چھوڑ دیا۔ بہت سی چیزیں ایسی، اب اس کی لسٹ بنانے آئیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں۔ ماں باپ ذرا، اگر گھر پہ زیادہ ماں باپ کے ساتھ رہو تو ماں باپ یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے کرو، ویسے نہ کرو، یہ کرو، یہ سے کیا کرتے ہیں تو بچوں نے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہی چھوڑ دیا۔ کیوں کیا بھائی؟ اس لیے کہ کون سنے اتنا سب۔ اچھا، نقصان کیا کیا آپ نے اپنا، اس پہ غور کیا کبھی؟ دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں، خاک شفا پہ آئے، معصوم فرماتے ہیں، دیکھیں سامنے کتنی تسبیحیں ہیں، ساری پلاسٹک کی۔ کیوں پلاسٹک کی بھائی؟ اس لیے کہ یہ اس کے دھاگے ٹوٹتے نہیں ہیں، مضبوط ہے، اس کے دانے ٹوٹتے نہیں ہیں کیونکہ پلاسٹک کے ہیں۔ نقصان کیا ہوا یہ دیکھیں آپ۔ ایک اور صلوات پڑھ لے پر محمد و آل محمد پر۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، اگر مسجد میں خاک شفا کی تسبیح نہ ہو تو یہ مسجد والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر رکھ دیں تو ان کا ثواب ہے، اگر نہ رکھے تو یہ ان کی ذمہ داری، ارے مسجد والوں نے رکھی ہم کیا کریں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو حاصل کرنا ہے ثواب تو آپ خود محنت کریے۔ جب آپ اپنے کپڑے خرید سکتے ہیں، اپنے لیے گھر خرید سکتے ہیں، اپنے لیے کھانا خرید سکتے ہیں، اپنے لیے آسائش و آرام کے سامان خرید سکتے ہیں، تو کیا یہ خاک شفا نہیں خرید سکتے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں، سنیے، چھٹے امام فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں لے اور اس کے ایک دانے پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تسبیحات 4 اگر پڑھتا ہے ایک دانے پہ، میں 100 دانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری تسبیح کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری تسبیح پہ انسان شاید گھبرا جاتا ہے، ایک دانے کی بات کر رہا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی خاک شفا کی تسبیح کو ہاتھ میں لے کے صرف ایک دانے پہ اگر تسبیحات 4 پڑھتا ہے تو اس کے یہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کے 6000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 6000 گناہ معاف۔ اچھا لگا ایک دانے پہ پڑھنا؟ اس سے آگے اور بڑھیے، چھٹے امام فرماتے ہیں نہیں اتنا نہیں ہے، اس سے آگے ہے، کیا ہے؟ 6000 گناہ معاف کر دیتا ہے، 6000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جنت میں جو تمہارے اعمالوں کی بنیاد پہ جو تمہارا درجہ بنا ہوا ہے کہ تم کتنے نمبر کے فلیٹ میں رہو گے، اس سے 6000 گنا تمہیں آگے بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی جنت میں تمہارا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں کیا گیا یہ؟ اس لیے کہ تم نے خاک شفا کو ہاتھ میں لیا۔ سلام محمد
تو اللہ سب سے پہلے خود تم سے کہے گا کہ میں نے جو قانون بنائے ہیں اس قانون میں پہلے تم جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ آنکھیں میری ہیں، یہ کان میرے ہیں، یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ پیر میرے ہیں، میں جو چاہوں جیسے چاہوں، جب سوؤں، جب جاگوں، جب اٹھوں، جب جہاں جاؤں، جو کھاؤں، کہاں سے جو میں کر لوں، یہ میری مرضی ہے۔ گواہی دے مگر تمہارے خلاف نہیں، تمہارے ساتھ دے، وہ تمہارا ساتھ دے۔ آنکھیں کہے کہ قرآن پڑھتا تھا، زبان کہے کہ کلمہ پڑھتا تھا، ذکر خدا کرتا تھا، اگر نہیں کیا ایسا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کہے گا جب تم نے اپنا خود کا حق ادا نہیں کیا، تمہیں جو میں نے تمہیں خود کو دیا تھا، جس کی وجہ سے تم لذت دنیا حاصل کرتے تھے، اگر تم نے اسی کا حق نہیں ادا کیا تو دوسروں کی تو بات ہی کہاں ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 حق ہیں انسان کے اوپر خود اپنے آپ کے۔ چوتھے امام علیہ السلام توجہ دلاتے ہیں اس طرف، کہتے ہیں دیکھو اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں مگر آنکھوں کا حق ہے، کان دیے ہیں مگر کان کا حق ہے۔ اب اگر اسی پہ اگر بات کریں نا تو اشرے کے لیے موضوع کافی ہے، لیکن چونکہ میرے پاس نہ اتنا علم ہے نہ اتنا وقت ہے۔ اگر آنکھ کو غلط استعمال کیا تو کیا ہوگا، اور آنکھ کو اگر غلط استعمال سے روک لیا تو کیا ہوگا، کل میں نے آپ کو بتایا۔ وہیں اگر کوئی آدمی اگر کان کا غلط استعمال کرتا ہے، ایک مثال دیتا ہوں بس بات تمام کرتا ہوں، کیونکہ انسان اگر اس طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے، اور جب اپنا خود کا نقصان خود کرے تو پھر تو میدان قیامت جانے اور خود جانے۔ دیکھیے میں آپ بتاتا ہوں ایک بات، جناب بہلول نے ایک طرف متوجہ کیا، ایک واقعہ جناب بہلول کا سناتا ہوں ایک چھوٹا سا۔ جانتے ہیں نا جناب بہلول کو سب لوگ، کون نہ جانے، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دیوانہ تھا دراصل وہ دانا تھا، یعنی جسے لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، جب اس سے دیوانہ سمجھ کے بات کرتے تھے تو وہ دیوانوں والی بات بتاتا تھا، جب وہ دانا یعنی عقل مند والی بات پوچھتے تھے تو وہ عقل مندوں والی بات بتاتا تھا۔ دراصل وہ اہل بیت کا چاہنے والا، اور اس نے دیوانہ پن اس لیے اختیار کیا تاکہ وہ حرام کام سے بچ سکے۔ شاید آپ نے تاریخ پڑھی ہو اس بات کی، آپ نے سنا ہو کہ جناب بہلول اپنے آپ کو جو دیوانہ کہلواتے تھے اس کی وجہ کیا تھی، یعنی بات دماغ میں نہیں تھی کہ مجھے یہ بیان کرنا، یہ بولنا ہے، مگر دیکھیں آپ کہ بہلول دانا، جسے اہل بیت کے چاہنے والے دانا کہتے ہیں، لوگ دیوانہ کہتے تھے، انہوں نے یہ کیوں گوارا کیا؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی ایسی کرسی پہ بیٹھے جہاں بیٹھنے کے بعد کبھی ان کو کوئی ناانصافی کرنی پڑ جائے، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ معصوم کے اشارے پہ، وقت نہیں ورنہ تاریخ اس کی بھی بیان کرتا۔ بہلول لوگ جانتے تھے
کہتے تھے کہ مثلا جو عقل مند تھے وہ ان کی باتوں سے یہ پہچان جاتے تھے کہ یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ بہت دانا ہے، بہت عقل مند ہے، اور پھر ان کے پاس آتے تھے معلومات لینے کے لیے۔ کئی واقعات ہیں ایسے، کئی ایسے فیصلے ہیں جہاں لوگ پریشان تھے، بہلول کو بلایا گیا، بہلول نے وہ ایسے چٹکی بجاتے فیصلے کیے۔ ایسے موقع پہ جو میں آپ کو یہ سنانا چاہ رہا ہوں، ایک کتاب ہے بہلول دانا، ان کی زندگی پہ ہی ان کے واقعات اس میں جمع کیے گئے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا جسے کہتے ہیں جنید بغدادی، اس زمانے میں بڑے عالموں میں اس کی گنتی ہوتی تھی۔ جنید بغدادی، بغدادی اس لیے کہ بغداد کا تھا، بہلول بھی وہیں تھے۔ جنید بغدادی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ وہاں سے گزرا، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو، جتنے اس کے طالب علم اسٹوڈنٹ جو اس کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کو لے کے وہ ایک مرتبہ جنگل کی طرف آگے بڑھا۔ جب جنگل کی طرف آگے بڑھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جنگل کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ ان کو یہ پتا تھا، جنید بغدادی کو یہ معلوم تھا کہ اسی طرف کہیں ہمیں بہلول نظر آ جائیں گے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھومتے گھومتے پہنچ گئے اس جگہ کے جہاں بہلول بیٹھے تھے۔ تو جناب بہلول سے علیک سلیک یعنی سلام دعا ہوئی، اور اس کے بعد کہا کہ اے بہلول، آپ مجھے کچھ نصیحت کریے، میں کچھ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا تم مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو؟ کہا تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے؟ دیکھیے یہ اشارہ ہے، اور چونکہ میری بات جہاں ہے اس سے جڑ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بیان کر دے رہا ہوں، مگر یہ مختصر ہے، اور اگر اتنے میں سمجھ جاؤ تو سب آ گیا۔ کیا کہا تمہیں کھانا کھانا آتا ہے؟ کہا کھانا کھانا آتا ہے۔ کہا بتاؤ کیسے کھانا کھاتے ہو؟ کہا جب میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں پہلے دیکھتا ہوں کھانا گرم تو نہیں ہے زیادہ، پھر اس کے بعد میں بسم اللہ بولتا ہوں، پھر نمک چکھتا ہوں، پھر سنتوں پہ اس پہ عمل کرتا ہوں، اپنی پلیٹ کے سامنے جو ہوتا ہے اس میں سے کھاتا ہوں، دوسروں کے لقمے میں گنتا نہیں ہوں۔ اس طرح کی اس نے باتیں بیان کر دی۔ جناب بہلول وہاں سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا کیا سیکھنے آئے ہو؟ تمہیں تو کھانا کھانا بھی نہیں آتا ہے۔ یہ کہہ کے جناب بہلول آگے بڑھ گئے۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے، جو طالب علم تھے، ان کو غصہ آ گیا، ارے اتنا بڑا آدمی جنید بغدادی اور یہ دیوانہ، یہ ان کے ساتھ ایسے بات کر رہا، تمہیں کھانا بھی نہیں آتا؟ جب ان کا غصہ دیکھا تو جنید نے ان کو روک دیا، کیا خاموش، چلو آگے، اور پھر چلے آگے۔ جب آگے گئے تو دیکھا جناب بہلول کہیں اور جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ پھر سلام دعا، پھر بات ہوئی، بہلول میں تم سے کچھ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہ یہ بتاؤ تمہیں بولنا آتا ہے؟ کہاں آتا ہے۔ کہ بتاؤ کیسے بولتے ہیں؟ تو جناب بہلول نے جب یہ سوال کیا تو اس نے یہ جواب دیا کہ بولنا آتا ہے، میں آہستہ بولتا ہوں، نہ بہت آہستہ کہ سامنے والا سن نہ سکے، نہ بہت زیادہ زور سے کہ سامنے والا پریشان ہو جائے، اتنا زیادہ نہیں بولتا ہوں کہ انسان تھک جائے، اور ایسی اس نے ساری باتیں اپنے حساب سے بتا دی۔ ویسے 2-3 سوال جناب بہلول نے اور کیے۔ جناب بہلول جب یہ کہہ رہے تھے تو بار بار اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ یہ کہا ارے تم کو تو کھانا بھی نہیں آتا، پھر چل دیے، ارے تم کو تو بولنا بھی نہیں آتا، پھر چل دیے، اور یہ لوگ پیچھے پیچھے۔ اب جناب بہلول جو ہے وہ کہتے ہیں تمہیں سونا آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی تفصیل بیان کرتے۔ دیکھیں لفظوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مفہوم سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجلس میں آئیے تو طالب علم بن کے آئیے، شکاری بن کے مت آئیے گا، ٹھیک ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بہت سے لوگ شکاری بن کے آتے ہیں، وہ کیا کرتے معلوم ہے؟ ارے مولانا نے آج تو علی اکبر کی جگہ علی اصغر بول دیا، آج مولانا جو آیت پڑھی اس میں یہ یہاں ایسے نہیں تھا، یہ تو ایسے تھا۔ ارے بھائی صاحب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ شکار کرنے آئے ہو؟ یہ ضرورت نہیں ہے، طالب علم بن کے آؤ، کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اسے لے سکو تو لے لو۔
جناب بہلول نے جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں آتا، آپ مجھے سکھاؤ. یعنی اب معلوم تھا کہ بولوں گا کہ ہاں آتا ہے تو اٹھ کے پھر چلے جائیں گے. تو کہا ٹھیک ہے، اب تک جو تم کہہ رہے تھے نا مجھے آتا ہے اس لیے نہیں بتایا، اب تم نے صحیح جواب دیا کہ ہاں میں سیکھنے آیا ہوں، اب نہیں آتا بولو. اچھا. تو جناب بہلول نے کہا سنو، جب کھانے بیٹھو نا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نمک چکھا کے نہیں، کتنا کھایا، یہ ضروری ہے کہ حلال کھایا یا حرام کھایا. اگر تم نے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی اور اس کے بعد تم جتنا بھی چاہو عبادتیں کرتے رہو، کہتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دعا پڑھ لو وہ دعا پڑھ لو، نمک چکھ لو اور یہاں سے نہ کھاؤ اس سے نہ لے لو، اس کے لقمے نہ گنو اور کھا رہے ہو حرام، تو وہ اتنا سب جو تم نے کیا وہ سب بیکار ہے. ضروری یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو. اگر حلال کھاؤ پھر یہ سب کرو تو سب فائدے مند ہے، لیکن اگر حرام کھا رہے ہو تو یہ ساری محنتیں تمہاری برباد. ویسے ہی بول رہے ہو، آہستہ بول رہے ہو، زیادہ نہیں بول رہے ہو، بہت زور سے نہیں بول رہے ہو، یہ ٹھیک ہے اخلاقیات اور ادبیات میں، مگر یہ دیکھو کہ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. اگر سچ بول رہے ہو تو پھر تو سب ٹھیک ہے، لیکن اگر جھوٹ بول رہے ہو تو یہ آہستہ بولنا، زیادہ نہ بولنا، بہت زور سے نہ بولنا، یہ سب بیکار ہے. یعنی یہ کہہ کے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اعضاء و جوارے پہ جو 7 جو حق ہم نے کل گنائے، وہ ہمارے اوپر جو عائد کیے ہیں اللہ نے، ہماری آنکھوں کا حق، ہمارے کان کا حق، ہماری زبان کا حق، ہمارے ہاتھوں کا، ہمارے پیروں کا، ہمارے شکم کا اور ہماری شرمگاہوں کا، اگر ان کے استعمال میں اگر آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں جہاں حلال و حرام آ رہا ہے، اگر اس کو آپ نے نہیں روکا پھر کتنا بھی اچھا کر لو سب بیکار ہے. بس جانے گرامی زحمت تباہ. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اور کچھ اچھی اچھی باتیں بیان کر سکیں، لیکن جب انسان اپنا ہی نہیں کرے گا تو کسی اور کا کچھ نہیں کرے گا. روٹیاں دینا آسان ہے، زبان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. یہ وہ دن ہیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام بھیجا گیا، اور بقول علماء یہ وہ سفر جب شروع ہوتا یعنی ماہ سفر، تو اس میں یہ قافلہ جو ہے شام پہنچتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ان دنوں میں زیادہ مصائب نہیں پڑھتا ہوں، مگر کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو پہنچا دینا ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نے بھی کبھی نہیں پڑھا ہوتا ہے وہ بات آ جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے بھی نہیں سنا ہوتا ہے وہ بات آ جاتی ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ سنا تھا علماء سے، علماء کہتے ہیں کہ جب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا اے مولا سجاد مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں ہوئی، سب سے زیادہ مشکل مرحلہ آپ کے لیے کون سا تھا، تو سید سجاد کا وہ جواب کہ جو عزاداروں کے درمیان پہنچا ہوا ہے، مولا فرماتے تھے الشام الشام الشام. یہ 3 مرتبہ جملے ہیں، کتابوں میں بھی لکھے گئے. یعنی مولا نے ایک مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا، یعنی شدت بتا رہے ہیں کہ دیکھو. تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا سنا ہے شہادتیں تو کربلا میں ہوئی، جہاں آپ کا اکبر مارا گیا، جہاں آپ کا علی اصغر شہید ہوا، جہاں اون و محمد کے لاشیں، جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوا مولا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الشام، تو مولا یہ ان سے بڑی مصیبتیں. کہاں سائل سن، اکبر کا شہید ہو جانا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا، مگر شام اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، شام اس سے بھی زیادہ مشکل. اصغر کی شہادت آسان نہیں تھی مگر شام بہت مشکل تھا. عباس چچا کا شہید ہو جانا بڑا مشکل تھا
مگر شام جانا اس سے بھی بڑا مشکل تھا۔ ایک ذاکر اہل بیت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب سید سجاد کربلا آتے ہیں نا، تو کربلا آنے کے بعد وہ جاتے ہیں جناب عباس کے قبر پہ، اور وہاں جا کے کہتے ہیں چچا عباس کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس بڑی مشکل تھی چچا کربلا میں بچوں کے لاشیں اٹھانے بڑے مشکل تھے، مگر چچا شام کا سفر بہت مشکل تھا چچا آپ کا بیٹا سجاد بوڑھا ہو گیا۔ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں میرے پاس اتنا علم نہیں، میں نے اتنا مطالعہ نہیں کیا، مگر میں بزرگوں کی مجلس سنتا ہوں، بہت سی چیزیں مجھے وہاں سے ملتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں بہت سی روایتیں سینہ بسینہ چلتی ہیں، کتابوں میں ہو یا نہ ہو۔ ایک عالم دین، ایک صاحب منبر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سنو، جب حضرت عباس جب کربلا پہنچے نا، تو چچا سے کہا چچا میں جانتا ہوں کربلا بڑی مشکل تھی چچا، مگر شام اس سے بھی زیادہ مشکل۔ چچا دیکھیں آپ کا بیٹا سجاد بوڑھا ہو گیا چچا اس سے آگے کی بات جناب سجاد کہتے ہیں چچا ایسا کرو، دریا کے کنارے سے اٹھو اور میرے ساتھ آؤ، اور ساتھ آ کے وہاں پر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں، وہ جو بیویاں میرے ساتھ شام گئی تھی نا، وہ واپس آئی ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں چچا ایک کام کرو، دریا کے کنارے سے اٹھو اور اٹھنے کے بعد میرے ساتھ چلو، بس اتنا کرو ان بیویوں میں سے پہچان کے بتاؤ اس میں تمہاری بہن زینب کون ہے۔ پہچان کے بتاؤ۔ آپ نے مشہور سنا نا، جناب سید سجاد سے پوچھا گیا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، سید سجاد نے کہا شام۔ آپ نے کیا سنا؟ یہی سنا نا کہ شام میں ہماری ماں بہنیں بے ردا تھیں۔ میں نے آج کتاب میں پڑھا، سید سجاد کے حوالے سے کتاب میں لکھا گیا، سید سجاد کہتے ہیں شام میں 7 ظلم ہم پہ ایسے ہوئے، ہم پہ شام میں 7 ظلم ایسے ہوئے کہ جس کو دیکھ کے سجاد آج بھی یاد کر کے روتا ہے۔ 7 ظلم گنائے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے جناب ام کلثوم نے کہا تھا، اگر زیادہ نہ پڑھ سکا تو انشاءاللہ روایت کل پوری کر دوں گا۔ جناب ام کلثوم نے کہا تھا اے شمر ایسا کر، ہمیں اس دروازے سے شام میں نہ لے جا جہاں تماشائیوں کا مجمع ہے، ہمیں وہاں نہ لے جا۔ جناب ام کلثوم نے شمر سے کہا اے شمر ایک بات اور سن لے، یہ جو نیزے پہ جو سر ہے نا، ان سروں کو تھوڑا دور لے جا تاکہ لوگ سروں کو دیکھتے رہیں، ان کی نظریں ہم پر نہ پڑے۔ پر روایت میں لکھا شمر ظالم نے ایسا کیا، جہاں سے ام کلثوم نے منع کیا تھا اس نے اپنے ظلم کی انتہا کی، اس نے کہا لے جاؤں گا تو وہیں سے لے جاؤں گا تاکہ بے تحاشا مجمع ہو اور وہاں اعلان ہو رہا ہو یہ علی زہرا کی بیٹیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، عزاداروں کے آنسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ان آنسوں کو ہمارے لیے باعث شفاعت بنا دے۔ پروردگار اہل بیت کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما۔ پروردگار یہ عزادار جو یہاں بیٹھے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں ہیں، پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ محبت اہل بیت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ پروردگار ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہمیں مولا کے ناصروں میں شامل ہونا پروردگار نصیب ہو جائے۔
परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इन दिलों की हजार तमन्नाओं को पूरी फरमा, तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का अरबईन के लिए ज़ायरीन जाना शुरू हो गए हैं, परवरदिगार उन ज़ायरीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगार वो लोग के जो इन ज़ायरीन पे बुरी नज़र रखते हैं, परवरदिगार उन सब की हिदायत फरमा, और लायक हिदायत ना हो तो निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार सबसे बड़ी तमन्ना हुज्जत दौरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार जब उनका ज़हूर हो, उनके अलम के साए में इस्लाम के लिए जिहाद करते हुए शहादत की मौत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।